دنیا میں بن رہی ہے بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی اگر یہ بن بھی جائے گی تو شاید ہمیں سال میں 2 دفعہ لگوانی پڑے, کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 دفعہ لگوانی پڑے. کچھ ویکسینز ہیں جن کی سنگل ڈوز ہے, چائنیز ویکسین کہہ رہے ہیں شاید سنگل ڈوز کے ساتھ سفیشینٹ ہوگی. جو یہ فائزر کی اور دوسری ماڈرنا کی ویکسین ہے اس کی 2 ڈوزز ہوں گی, 3 ویکس اور 4 ویکس اپارٹ ان کو لگیں گی. تو یہ چونکہ پہلی دفعہ یہ ویکسین دنیا میں استعمال ہونی ہے, اور عام طور پہ ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے کہ ویکسین جب بنائی جاتی ہیں تو سال ہر سال کی ریسرچز ہوتی ہیں, سالہ سال کے ٹرائلز ہوتے ہیں, اور یہ ویکسینز بہت جلدی میں 10-12 مہینے کے اندر اندر جو یہ ویکسینز بنی ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں اس کے بارے میں پوری طرح سے انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ اب وقت بتائے گا کہ یہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کتنی دیر تک یہ ہماری جو اینٹی باڈیز ہیں وہ مینٹین رہتی ہیں باڈی میں, ویکسین کتنا ہماری باڈی کے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی تو ٹائم کے ساتھ پتہ چلیں گی, مگر اس وقت میں یہی کہوں گی کہ احتیاط سب سے بہتر ویکسین ہے. ہم لوگ احتیاطی تدابیر کو جو گورنمنٹ ایس او پیز ایشو کر رہی ہے, اور جو بار بار آپ لوگ بھی میڈیا بھی جو ساری چیزیں لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں, اس وقت احتیاط ہی سب سے بہتر ویکسین ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. ایک بریک لیتے ہیں, اور جہاں پہ ہم گفتگو کھڑی ہے کہ ویکسین کے بعد بھی ممکنہ طور پر دنیا کی ان حالات میں ہوگی, اس پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. تو پھر جس قسم کی دوائیاں اور یہ بدلتی جو اس کی وائرس کی صورتحال ہے, یہ ہمیں کہاں کھڑا کرے گی کچھ عرصے بعد بھی, بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر نوشین صاحبہ, کرونا کی پہلی لہر اور اب دوسری لہر کس طرح سے آپ کمپیئر کریں گی, کتنا مختلف ہے؟ کیونکہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وائرس میوٹیٹ کرتا ہے اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اگر میں یہ پوچھوں کہ فیکٹس یا نمبرز یا طریقہ کار آپ کے پاس کیا پہنچ رہا ہے کہ پہلے اور دوسرے میں کتنا فرق ہے, یا آج سے 4 ماہ بعد آپ لوگ کیا ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس میں مزید شدت ہو سکتی ہے؟ جی, پہلی ویو کا یہ کہ اس وقت ذرا زیادہ اسٹرانگ سٹیپس لیے گئے تھے, سکولز بند کر دیے گئے تھے, شادی ہالز بند کر دیے گئے تھے, ریسٹورینٹس, مارکیٹس, ایک زیادہ اسٹرکٹ قسم کا ایک لاک ڈاؤن کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے کیسز فوری طور پہ نیچے آئے تھے. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا یہ سلسلہ تو اب کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہنا ہے, تو آپ ہر چیز کو بند نہیں رکھ سکتے تھے, آپ کو کھولنا پڑنا تھا. ایونچولی جب بھی آپ نے کھولنا تھا, اگر احتیاطی تدابیر نہیں ہونی تھی تو یہ کیسز بڑھنے ہی تھے. تو اب یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیکنڈ ویو میں چونکہ بہت ساری چیزیں, اب کاروبار کھول دیے گئے ہیں, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں, تو لوگوں نے ایس او پیز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ لہر جو ہے یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. اس کے اندر کیسز جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ابھی گو کہ ہم نے وہ والی پیک تو نہیں ٹچ کی جو کہ فرسٹ ویو میں تھی, جس میں ہاسپٹل بیڈز بھی, وینٹیلیٹرز بھی سب آکیوپائی ہو گئے تھے. ابھی ہمارے پاس وہ والی نوبت تو نہیں آئی ہے, مگر جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے یہ بہت خطرناک طرف جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ کاروبار بھی کھلے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے گورنمنٹ نے ایس او پیز کی بتائی ہوئی ہے اور بار بار بتا رہی ہے, ایس او پیز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے چونکہ اب زیادہ موومنٹ ہو رہی ہے پبلک کی, تو ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے جو کہ پیچھے پہلے مرحلے میں بند بھی کی گئی تھی, تو یہ ویو زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسا آپ نے بھی کہا کہ 109 یونیک میوٹیشنز ہیں, وائرس میوٹیٹ کو آپ لوگ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, یہ کہیے گا کہ باہر اگر میں امریکہ کی مثال لوں, یو کے کی لوں, یا یورپ میں جو فگرز ڈیتھ ٹول رپورٹ ہو رہا ہے, ہمارے ہاں حالات بہت مختلف ہیں. یہاں اس وائرس کی شدت کم ہے, یا ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ اس کو وہ سپورٹ نہیں ہے, یا ہمارے لائف سٹائلز ایسے ہیں کہ کسی حد تک لوگ محفوظ ہیں اس وائرس سے؟ یہ میرے سے پوچھا ہے آپ نے؟ جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب. جی, میرے خیال سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے جب ویو آئی تھی تو اس وقت حکومت نے بہت اچھے اقدام کیے تھے. یعنی ایک لاک ڈاؤن کیا, پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, روزانہ کی بنیاد کے اوپر مانیٹرنگ کرتے تھے. اب اس وقت میرے خیال سے کوئی 4-5 ہزار علاقے ایسے ہوں گے ملک میں جو اس وقت جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا بہت اچھے طریقے سے پہلی ویو کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک جیسے آپ برطانیہ کی بات کر رہی ہیں یا ہندوستان کی بات کر رہی ہیں, ان کی پالیسیز بہت غلط رہی. امریکہ میں بھی انہوں نے بالکل ڈس ریگارڈ کیا پھر ٹرمپ صاحب نے کہ کوئی چیز نہیں ہے, زکام کھانسی ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرتے رہے وہ, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے آگ بہت پھیل گئی, اور بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے.
تو ہمارے اسی وجہ سے ہماری حکومت کے پالیسیز کو بہت سراہا بھی گیا بین الاقوامی لیول پر. اور ایک صاحب نے امریکہ میں جو ہے ان کے جو آفیشل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ $10 کھرب بچتے اگر امریکہ کو اگر وہ بھی اسی طرح کے سٹیپس لیتے. تو یہ وجہ بنیادی ہوئی ہے کہ اچھی حکومتی پالیسیز اور پھر ان کے اچھی اوورسائٹ اور صحیح وقت پہ صحیح ایکشنز لیے گئے, جس کی وجہ سے ہماری ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, اب جیسے تمام چیزیں اوپن ہیں, کوئی لاک ڈاؤن اور اس طرح کا نظام نہیں ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے یا کہیں نہ کہیں ہمیں یہ جیسے دسمبر اور مڈ جنوری تک کہا جا رہا ہے کہ جب ویدر کی بھی سختی ہوگی تو ہمیں جانا پڑے گا, کیا واقعی کہیں اپریل مئی والے ماحول میں جانا پڑے گا, یہ سروائیو کر جائیں گی چیزیں سب کچھ کھلے کے ساتھ ہی؟ یہ حکومت جو ہے وہ ریگولرلی, جیسے میں نے کہا, روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارا نیشنل کمانڈ سینٹر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹرنگ کر رہا ہے, اور جیسے جیسے یہ پھیلتا ہے اسی حساب سے پروگریسولی ہمیں سختی بڑھانی پڑے گی. اور امید ہے کہ ہم کمپلیٹ نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں, کیونکہ اس سے بہت ہمارے جو غریب طبقہ ہے اور جو روزگار روزانہ کی بنیاد پہ جو کماتے ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اگر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں. لیکن یہی امید ہے. لیکن میری ایک ایڈوائس ہوگی حکومت کو کہ جیسے کم از کم جو مارچ اپریل میں ہوائی جہازوں کے اندر یہ ایس او پی تھا کہ ایک سیٹ خالی ہوتی تھی اور بیٹھتی تھی, کیونکہ کلوز اسپیسز میں بہت زیادہ پھیلتا ہے یہ, اور وہ 2 گھنٹے اگر آپ کراچی سے اسلام آباد یا کہیں سفر کر رہے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے بیٹھنا ایک کلوز اسپیس کے اندر, اور ایس او پی بہت سے لوگ تو وہ ڈسٹینس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ایس او پیز تو کہیں بھی نہیں ہے, نہ ریلوے اسٹیشن پر ہیں, نہ بس اڈوں پر ہیں, نہ عام سڑک میں, بازار محلوں میں اگر نارملی نکل کے جایا جائے تو کہیں بھی کوئی ایس او پی نہیں ہے اس وقت ایکچولی. جی ایس او پی بہت کم ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن کیونکہ کلوز اسپیس کے اندر اگر آپ 2 گھنٹے تک لوگوں کو بٹھا دیں اور 300 لوگ, اور روزانہ جو ہیں کتنے دیکھیے فلائٹس چلتی ہیں آتی جاتی ہیں, تو وہ ایک سیٹ چھوڑ کے اسی طرح کرنا چاہیے, لازمی کر دینا چاہیے ساری نیشنل ایئر لائنس کو. ایس او پی چاہے اس میں 25-30% ٹکٹ بڑھانا پڑے, کیونکہ کافی حد تک اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے اور پھیل رہا ہوگا, اور یہ پہلے کامیابی سے کیا تھا, ابھی یہی کرنا چاہیے. اور اگر یہ خدا نخواستہ زیادہ پھیلنے لگتا ہے تو ابھی بھی گورنمنٹ نے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایکشن نہیں لیا, یہ بات نہیں ہے. اسکولز بند ہو گئے ہیں, بہت سارے اور جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں, شادی ہالز کو بہت سے بند کر دیا ہے, اسٹرکٹ ٹائمنگز کر دی ہیں, تو گورنمنٹ نے ایکشن تو بہت سارے لیے ہیں, اور 5000 جگہوں پہ تقریباً آپ کے لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے اس وقت. لیکن اس کو پروگریسولی زیادہ سخت کرنا پڑے گا اگر یہ پھیلتا جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے ایک سرکٹ بریکر لگانا پڑے. لیکن سر وہ بات پھر میں اب سیاسی پہ جانا نہیں چاہ رہی تھی, میں اس لیے ٹیکنیکل پر زیادہ بات کرتی ہوں, کیونکہ پھر اپوزیشن جو بات نہیں سن رہی وہ گورنمنٹ کے بہت سے ایسے ایونٹس یا معاملات کو جیسے پک اینڈ چوز پر چیزیں چل رہی ہیں کہ جس کو بند کرنا ہے کر دو, جسے کھولنا ہے کھول دو, کہ کچھ چیزیں بہت کھلی ہیں کچھ بند ہیں, کئی شادی ہال بھی مکمل طور پر 5-4 ہزار لوگوں سے چل رہے ہیں. سو ایک اکراس دا بورڈ چیز نہیں ہے جس کے باعث شاید غیر سنجیدگی ہے عوام میں بھی. یہ جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں سب کے مشورے سے ان کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ جو ہے کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ڈیوالو ہو چکا ہے, اور ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ سندھ حکومت, پنجاب حکومت, دوسرے صوبوں کی حکومتوں کو اپنے اپنے ہاں امپلیمنٹ کرنے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ایڈوائز دے سکتی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبوں کا کام ہے, اور صوبوں کو چاہیے کہ سختی سے امپلیمنٹیشن کریں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ پشاور سے جو فگرز 27 نومبر کا انفیکشن ریٹ سامنے آیا وہ 20% بتایا گیا سرکاری طور پر, اور آج ہفتے بعد 10% ہے انفیکشن ریٹ, جبکہ لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے وہاں پر. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سائنسی یا تحقیقی ثبوت ایسا ہے کہ وائرس کا انفیکشن ریٹ ایک ہفتے کے اندر 10% تک گر سکتا ہے؟ کچھ اس متعلق بتائیں گی. دیکھیں وہ ٹیکنیکلی تو محل میں ڈاکٹر صاحب زیادہ ساؤنڈ ہیں چیزوں کے بارے میں بتانے میں, مگر ڈیفینیٹلی جب ایک دفعہ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نیچے آنے میں. تو یہ دیکھا یہ گیا تھا کہ جب جلسہ ہوا تھا پشاور کا, اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ریٹ میں ہمیں ایک واضح اضافہ نظر آیا تھا, اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے چونکہ بہت سارے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے گئے, بہت ساری جگہوں کو بند کیا گیا, تو اس کے بعد وہ اسمارٹ لاک ڈاؤنس کا کچھ ریزلٹ ہمارے سامنے آیا, کیونکہ پہلی ویو میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤنس نے ایک بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی جو بہت افیکٹو ثابت ہوئی تھی. تو اب بھی جیسے NCOC کے پاس ڈیلی ڈیٹا جو آتا ہے اس کے اندر ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور جہاں پر ایک نمبر سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں ان جگہوں کو فوری طور پہ جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نیچے لایا جاتا ہے.
تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ فرق پڑتا ہے جب جیسے ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اس ایریا کو کارڈن آف کیا جاتا ہے, وہاں کے لوگ ہیں ان کو باہر نکلنے سے روکا جاتا ہے, باہر والوں کو اندر آنے سے روکا جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر آپ کو جلدی فرق نظر آتا ہے اس کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر